العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. حمد و صلات کے بعد معزز و مکرم سامعین و ناظرین، صحیفہ نور کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا: محبوب اپنی امت کو بتلا دیجئے کہ تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ عشق الہی اور محبت رسول کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے کہ یہ محبت ہر پیاری اور عزیز چیز کی محبت پر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی جائے جو اپنی ذات، اہل و عیال، آل و اولاد، آباء و اجداد، ابناء و ازواج اور مال و منال سب سے بڑھ کے ہو۔ محبت کے 4 اسباب ہیں۔ آپ کی توجہ میری طرف رہے گی تو انشاءاللہ العزیز ایمان کی نہضت بھی نصیب ہوگی اور حظ اور لطف بھی نصیب ہوگا۔ محبت کے 4 اسباب ہیں۔ پہلا اتصال، یعنی باہمی تعلق، ربط۔ دوسرا سبب نوال، یعنی احسان، مہربانی۔ تیسرا سبب کمال، یعنی بلند مرتبہ۔ چوتھا سبب جمال، یعنی خوبصورتی۔ محبت کا پہلا سبب اتصال۔ کسی سے محبت اور پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ جناب وہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو میں بھی مجبور ہوں۔ کسی کے دل میں میرے لیے محبت بھرے جذبات ہوں تو پھر میرے دل میں بھی اس کے لیے لازمی محبت پیدا ہوگی۔ اگر یہ داعیہ ہے محبت کا کہ کوئی محبت کرے تو محبت پیدا ہوتی ہے، تو پھر بتاؤ آقا کریم علیہ السلام سے بڑھ کر محبت کس نے کی؟ غار سجدہ کے نکیلے پتھروں پہ پیشانی رکھ کے امت کے لیے آنسو کس نے بہائے؟ محمد دا رتبہ خدا کو لو پوچھو، خدا دی ثنا مصطفیٰ کو لو پوچھو، کیویں روندہ سی سونا امت دی خاطر، ذرا جا کے غار ہرا کو لو پوچھو۔ محبت کا دوسرا سبب نوال، مہربانی، احسان۔ کسی سے اس لیے بھی پیار کیا جاتا ہے کہ اس سے کل کوئی کام ہوتا ہے۔ یہ سیاسی سماجی شخصیات سے لوگ اسی لیے پیار کرتے ہیں کہ میاں مشکل وقت میں اوکھے ویلے کام آئیں گی۔ اگر یہ سبب ہے محبت کا تو پھر بتاؤ حشر سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہوگا، اس وقت کون نہ کام آئے گا؟ اس وقت آمنہ کا لال ہی کام آئے گا۔ ہوسی قہر دی گرمی دے معاشر دے ادو جلوہ گر سرکار حسن، جدے تابش شیر میں پڑھدا ہاں ادے لب ہلسن بیڑے پار حسن۔ محبت کا تیسرا سبب کمال۔ کسی سے اس لیے بھی عشق اور پیار کیا جاتا ہے
کہ وہ بڑا صاحب کمال ہے، یہ ہیروز سے، اداکاروں سے، شاعروں سے، فلسفیوں سے لوگ اسی لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ بڑے صاحب کمال لوگ ہیں۔ اچھا، کسی سے پیار اگر اس کے کمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے تو پھر آؤ اس سے پیار کرو، بلغ العلا بکمالہ، جو ان بلندیوں اور رفعتوں تک جا پہنچے اپنے کمال سے، اپنی قوت پرواز سے، کہ جہاں کسی کا تصور اور خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے، کوئی بھی مصطفیٰ کی حقیقت نہ پا سکے، تفصیل کیا بیاں ہو ان کے عروج کی، عرش اولا پہ ان کے سوا کون جا سکے۔ بات کمال کی چلی تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پہ کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 27 میل دور سے چلتا ہوا دیکھ بھی لیتے تھے اور اس کے قدموں کی آہٹ بھی سن لیتے تھے۔ یہ اس پیغمبر کی کہانی اور کمال ہے جس نے کوہ طور پہ تقاضۂ رؤیت کیا تھا، جس نے طور پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ سے دیدار کا مطالبہ کیا تھا، جواب ملا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصرار تھا کہ میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ عالی مرتبت علماء موجود ہیں، ان سے پوچھئے عربی کے اندر حرف ناصب جب فعل مضارع پہ داخل ہو تو وہ مستقبل کی ابدی نفی کر دیتا ہے، پکی نفی۔ تو لن ترانی کا مطلب یہ ہوگا کہ اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن تو دیکھیں گے، قیامت کے دن تو دیدار الہی ہوگا، چہرے تر و تازہ ہوں گے جمال الہی کو دیکھ کر کے، جنت میں بھی دیدار الہی ہوگا، لیکن عام مومن کو بھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ تو پیغمبر ہیں، تو پھر لن ترانی کا مطلب کیا ہوگا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ میں حضور کا دامن تھام کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہم کوئی عبارت محذوف بھی مانتے ہیں، اگر مانتے ہیں تو پھر یوں مان لیجئے لن ترانی یا موسیٰ حتی یرانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ تم مجھے اتنی دیر تک نہیں دیکھ سکتے جب تک محمد مصطفیٰ نہ دیکھ لے۔ میرا جلوہ حسن سب سے پہلے وہ دیکھیں گے، پھر کوئی اور دیکھے گا۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اور ظہوری نے تو قلم توڑ دیا کہ محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے، جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ تو حضور جیسا صاحب کمال کون ہوگا؟ لیکن حضرت موسیٰ کا اصرار تھا میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اب علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو پھر حضرت موسیٰ نے اصرار کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ کلام سنا تھا، بےتابی تھی، جس کے کلام میں اتنی لذت ہے اس کے دیدار میں کتنی لذت ہوگی۔ کہا اچھا اس سامنے پہاڑ کی طرف دیکھو، انظر الی الجبل، طور پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو موسیٰ تم مجھے دیکھ لو گے۔ حضرت موسیٰ نے پہاڑ کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلیات الہیہ کو برداشت نہ کر سکے۔ اب سنو، کان کھول کے سنو، جس پیغمبر نے تجلی الہی کا عکس طور پہاڑ پہ پڑتے دیکھا، اس پیغمبر کی نگاہیں 50 کلومیٹر دور رات کے اندھیرے میں چلتی ہوئی چیونٹی کو بھی دیکھ لیں
اور جو سونا معراج کی رات رب کے قرب خاص میں جا پہنچا، دیدار الہی سے مالا مال ہوا، اس محمد کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو اگر کسی سے پیار اس کے کمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے تو پھر زمانے میں حضور جیسا صاحب کمال لاؤ تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح۔ اسباب محبت میں سے چوتھا سبب جمال یعنی خوبصورتی، اور یہ محبت کا سب سے بڑا سبب اور داعیہ ہے کہ کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اگر یہ سبب ہے محبت کا تو پھر آؤ اس سے پیار کرو جو اتنا سونا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ الادھیان تھی، چاندنی رات کا منظر بڑا دلکش تھا، میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، پھر میرے دل نے کہا کہ چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ جمال اور خوبصورتی عطا کی جو آپ ہی کے حصے میں تھی، اور یہ کائنات کو حسن کی رنگینیاں، جمال کی شوخیاں میرے حضور کے صدقے سے ملی۔ سورج چند ستارے انبر، دھرتی چار چفیرا، جیڑے پاسے جھاتی مارا سارا ہی چانن تیرا۔ تو یہ چاروں اسباب، اتصال، نوال، کمال اور جمال، یہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مکمل موجود تھے۔ اسباب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت آقا کریم علیہ السلام سے کی جائے۔ حضرات صحابہ نے یہی محبت کر کے دکھلائی۔ وہ سب سے بڑے حبدار اور عاشق تھے، ان کی محبت میں فدائیت اور فنائیت تھی، انہیں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی محبوب نہیں تھا۔ دوسری بات، بس میں بات کو مختصر کرتا ہوں، دوسری بات کہ محبت کا تشخص، محبت کی پہچان اطاعت ہے۔ اطاعت و اتباع کے بغیر محبت کا دعویٰ محض منافقت ہے۔ وہی محبت معتبر ہوگی جس کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی مکمل اتباع بھی ہو۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کریں، ان کے لائے ہوئے نظام کو اپنے ملک میں، معاشرے میں نافذ کریں، اور ان کی سنن طیبہ، پاکیزہ سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اتاریں اور ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ جب ہم حضور سے دعویٰ عشق رکھتے ہیں تو پھر دعویٰ عشق زبان پر تو نہیں ہوتا، دعویٰ تو دلیل مانگتا ہے۔ عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، پر عاشق پیندا بھر کے۔ محبوب کا حکم تو بڑی دور کی بات، عاشق تو محبوب کی منشا اور آرزو کو بھی بھانپ لیتا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے میرے حضور گزر رہے تھے، ایک مکان بن رہا تھا جس کی طرز تعمیر میرے حضور کو پسند نہیں تھی، تو رک کر کے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کسی نے کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ تو کسی نے جا کر کے اس انصاری صحابی سے کہا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ خوشی کے آثار نہیں تھے، شاید حضور کو پسند نہیں۔ وہ آیا، کدال پکڑا اور مکان زمین کے برابر کر دیا۔ دو چار دن بعد حضور پھر وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ فرمایا اس انصاری صحابی کو بلاؤ۔ بلایا گیا تو کہا کہ میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر کے پاؤں تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ عقیقے سے لے کر کے ولیمے تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ مرض سے لے کر کے مرگ تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ نجی زندگی سے لے کر کے کاروباری معاملات تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ خاندانی زندگی سے لے کر کے سیاسی مسائل تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا کچھ بھی حضور کو پسند نہیں۔ تو یہ صرف زبانی جمع خرچ، اس سے ہم عاشق نہیں ہوں گے۔
بلکہ میرا قول، میرا فعل، میرا عمل، میرا رویہ، میرا لہجہ، میرا طرز زندگی، میرا انداز معاشرت بتائے کہ میں حضور کا غلام ہوں، حضور کا عاشق ہوں۔ نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ آخر میں اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی ذات سے، ان کی تعلیمات سے، ارشادات سے، احادیث سے، فرمودات سے اتنی محبت کر کے جاؤ اور ان کی اتنی اطاعت اور فرما برداری کر کے جاؤ کہ جب روح تیری پیرہانے خاکی سے نکلے، پیرہانے خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا غلام آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔